بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ایک عام سوال یہ ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ سب سے پہلے بشر اور انسان اور سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اترے تو انہیں بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا گیا، جس کے بارے میں مشہور روایات میں یہی آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے وقت اس کے آثار ختم ہو گئے تھے۔ قرآن کریم میں بیت اللہ کی تعمیر کے جو صریح الفاظ ملتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے اعتبار سے ملتے ہیں۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے عظیم موحد پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے، جو آج بغداد سے 85 کلومیٹر دور ہلا کے نام سے مشہور ہے، اور اس وقت بابل مشرکین کا ایک بہت بڑا مرکز تھا جہاں بتوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جب لوگ کسی میلے میں چلے گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑ دیا، اور واپسی پر انہوں نے کہا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک نوجوان ہے جس کے اوپر یہ شک ہے کہ اس نے ان بتوں کو توڑا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو آپ نے بڑا زبردست قسم کا جواب دیا، فرمایا بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، یہ بڑے بت نے ایسا کیا ہے، اسی نے ان چھوٹوں کو توڑ دیا ہے، اگر آپ ان سے سوال کریں اور یہ بولنے کی ہمت رکھیں تو یہ جواب دیں گے۔ خیر، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی، اور اللہ کا حکم آگ کے بارے میں آیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ خیر، جب یہ سلسلہ زیادہ آگے بڑھا تو ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے شام، مصر، اور پھر آخرکار اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور اپنے ننھے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلیں۔ آپ ان کو ایک ایسی بے آب و گیاہ وادی میں لے کر آئے، ہر طرف خاموش پہاڑ، تپتی ریت اور ویرانی ہی ویرانی تھی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے وہ الفاظ جو قرآن کریم میں آج بھی چمک رہے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب، میں اپنی اولاد کو بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کے تیری امید اور تیرے آسے پر نکل رہا ہوں۔ اور پھر چند دنوں کے بعد پانی کا ختم ہو جانا اور حضرت ہاجرہ کا صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا، اور پھر اس عظیم الشان معجزے کا مشاہدہ کہ جہاں ننھے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑکیاں لگ رہی ہیں وہیں سے پانی کا چشمہ ابھر رہا ہے، جس کو بعد میں زمزم کا نام دیا گیا۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ اب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اس عظیم گھر کی تعمیر کی جائے۔ سورہ بقرہ میں اسی کو بیان کیا گیا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یہاں مفسرین نے لکھا ہے یہاں بیت اللہ بنانے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ اس کی دیواروں کو بلند کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی جس بنیاد پر آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اسی کو بلند کیا گیا۔ اور پھر دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا جہاں ہر وقت ویرانی ہی ویرانی ہوتی تھی، وہاں لبیک کی صدائیں بلند ہونے لگی، جہاں کبھی کچھ پھل اور نہ کسی درخت کا نام و نشان تھا وہاں دنیا جہاں کے پھل سمٹ کر پہنچنے لگے، جہاں انسان نامی کوئی چیز نہیں تھی وہاں دنیا بھر کے انسان ایک ہی جگہ جمع ہو کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ یہ ایک ایسا عظیم الشان تاریخی پس منظر ہے، اور آج بھی جب کوئی بیت اللہ میں جاتا ہے اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ موحد اعظم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ اور نتیجہ ہے کہ ایسے آباد اور شاداب ہے کہ آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، اور انسان وہاں سے ہو کر واپس اپنے علاقے اور اپنے گھر بھی پہنچ آتا ہے، لیکن دل اسی طرف کھنچا چلا جاتا ہے۔